بہرحال یہ بات میں عرض کر رہا تھا کہ خواجہ عبد المطلب جن کا نام تھا اصل میں شیبۃ الحمد، معمولی پھٹے ہوئے سے کپڑے پہن رکھے تھے، اور وہ جو سردار تھے جن کا نام مطلب ہے انہوں نے بڑے عمدہ کپڑے۔ اس آدمی نے جن کے یہاں یہ مہمان سے یہ پوچھا کہ یہ لڑکا تمہارے ساتھ کون ہے؟ ان کو شرم آئی یہ کہتے ہوئے کہ یہ کہیں کہ یہ میرا سگا بھتیجا ہے، یہ تو شرم آئی۔ یہ کہہ دیا کہ یہ میرا غلام ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ یہ میرا غلام ہے، اس وقت سے ان کا نام عبد المطلب پڑ گیا، مطلب کا غلام۔ اب نام کسی کو بھی یاد نہیں رہا۔ عبد المطلب یہ نام اتنا مشہور ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی الفاظ کے ساتھ پکار رہے ہیں۔ فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ تو حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا خواجہ عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی نام محمد رکھا، اور قرآن کریم نے سرکاری نام جو نقل کیا ہے، سرکاری اس لیے کہ ایک سرکاری انتظام ہے، وہ یہ ہے کہ ہر نبی جب دنیا سے جاتا ہے تو آنے والے نبی کی بشارت و خبر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے جا رہے ہیں تو آنے والے نبی کی خبر دے کے جا رہے ہیں، اور فرمایا کہ اس آنے والے نبی کا نام احمد ہوگا۔ فرمایا کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ یہ وہ نام ہے جس کا قرآن کریم میں نقل کیا ہے قرآن کریم نے، اور وہ نام ہے جو خواجہ عبد المطلب نے آپ کا نام رکھا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صرف یہی دو نام نہیں، فرمایا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ مزمل حضور کا نام ہے۔ یا ایھا المدثر، مدثر بھی حضور کا نام ہے۔ فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ داعی آپ کا نام ہے، بشیر آپ کا نام ہے، نذیر آپ کا نام ہے، سراج منیر آپ کا نام ہے، یہ سب حضور کے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی عظمت زیادہ ہوتی ہے، جس کی شان بڑی ہوتی ہے، اس کے نام بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے زیادہ۔ پھر یہ کہ تمام نبیوں کا اور پیغمبروں کا جب قرآن کریم میں ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نام لے لے کے پکارتے ہیں۔ فرمایا کہ یا ابراہیم یا موسیٰ لا تخف انک انت الاعلی۔ حضرت عیسیٰ کا نام لیا، حضرت موسیٰ کا نام لیا، حضرت ابراہیم کا نام لیا۔ قرآن کریم ان کو نام لے کے پکارتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی جگہ اللہ نے پکارا نام لے کے نہیں پکارا۔ فرمایا کہ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک یا ایھا المزمل۔ یہ تمام کے تمام صفاتی نام ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو لے کر اللہ تعالیٰ نے پکارا اور خطاب۔ عرض یہ کرنا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خاندان قریش میں، عبد المطلب کے گھرانے میں۔ عبد المطلب کے بیٹوں میں سے بھی ایک بیٹے کے گھر جن کا نام عبداللہ ہے، ان کے گھر میں آپ تشریف لائے۔ کس طریقے پر تشریف لائے؟ جو دین آپ لے کر آنے والے ہیں اس دین کا خلاصہ کیا ہے؟
ہماری اور آپ کی زندگیوں میں چاہے اس کے آثار و نشان باقی نہ ہو، باقی دین الگ چیز ہے، ہماری اور آپ کی زندگی الگ چیز۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہماری اور آپ کی زندگی کو دیکھ کر لوگ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی ہماری زندگی اور ہے، اسلام اور ہے، مسلمانہ در گور و مسلمانی در کتاب، جو صحیح معنی میں مسلمان تھے وہ قبروں میں سو رہے ہیں اور اسلام کتاب کے اندر ہے، ہمیں نہ ان مسلمانوں سے واسطہ رہا نہ اس اسلام سے واسطہ۔ اس دین کا خلاصہ جو حضور لے کر تشریف لانے والے ہیں، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی نے سچ کہا، فرمایا کہ نہ کی وہ بات جو دشمن کو ناگوار ہوئی، وفا سرشت ہوں شیوا ہے دوستی میرا، وفا سرشت ہوں شیوا ہے دوستی میرا، نہ کی وہ بات جو دشمن کو ناگوار ہوئی۔ وہ دین آپ لے کر آنے والے ہیں کہ اس دین میں ایذا رسانی کا کہیں نام و نشان نہیں۔ اس دین کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کو، جانوروں کو، نباتات کو، سب کو ایذا اور تکلیف سے بچانا۔ اور میں یہ اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہا ہوں، حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ ایمان کے بہت سے درجے اور بہت سے شعبے ہیں، اور ادنا درجہ ایمان کا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں گزرنے والوں کو جو ایذا پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کو راستے سے ہٹا دینا ایمان کی نشانی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اگر راستے میں کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو ہٹا دینا ایمان کی نشانی، اور ایذا کی چیزیں راستے میں ڈال دینا ظاہر ہے کہ یہ بالکل ایمان کے خلاف ہے۔